افغان طالبان رجیم کو ڈیمارش، افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان سے دہشت گرد حملے پر شدید رد عمل، خوارج دہشت گرد گل بہادر گروپ کی کارروائی کی مذمت۔ طالبان رجیم سے فتنہ الخوارج کی مسلسل حمایت اور سہولت کاری پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ٹی ٹی پی کے لیے سازگار ماحول افغانستان کے بین الاقوامی وعدوں اور پاکستان کے ساتھ کیے عہد کے منافی ہے۔ افغانستان نے اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کا عہد کر رکھا ہے۔ پاکستان کا دہشت گرد حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف مکمل تحقیقات اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی پہلگام واقعے پر پاکستانی موقف کی تائید، بھارتی پروپیگنڈا مسترد۔ مئی میں انڈین حملہ پاکستان کی خود مختاری، عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ یو این خصوصی ماہرین کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ میں بھارتی جارحیت پر پاکستان کا دفاع کا حق تسلیم۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی ماہرین کے سخت اعتراضات۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ بھارتی طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ انڈیا پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارتی طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، دریائے چناب میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر کمی۔ بھارت نے دریائے جہلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ پانی کی آمد صرف 3000 کیوسک رہ گئی۔ 4 روز قبل پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی۔ آبی جارحیت پر پاکستان کا بھارت سے باضابطہ رابطہ۔ وزارت آبی وسائل نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر وضاحت مانگ لی۔ سینتاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا منع ہے۔ 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں نمایاں بہتری شروع ہوئی۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارتی واٹر کمشنر نے ابھی تک پاکستان کے خط کا جواب نہیں دیا۔ بھارت پاکستان آنے والے دریاؤں کے پانی کا ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار، انڈین میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور قرار۔ رپورٹ کے مطابق پانی روکنے کا بوجھ براہ راست عام پاکستانیوں کے حقوق پر پڑتا ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ معاہدہ اس وقت تک نافذ رہتا ہے جب تک دونوں حکومتیں نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہ کریں۔ بھارت کی وجہ سے سنتاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی۔ 2022 کے بعد انڈس واٹر کمیشن کے سالانہ اجلاس نہیں ہوئے۔ اقوام متحدہ کے 5 سوالات پر مودی سرکار کی راہ فرار، کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ خصوصی ماہرین کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ صدر آصف زرداری نے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اور جارحانہ بھارتی رویے سے متعلق رپورٹ کے مشاہدات کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ یو این اسپیشل ماہرین کی رپورٹ بھارتی طرز عمل سے بڑھتے عالمی خدشات کی عکاس ہے۔ دوسرے ممالک میں بھارتی مداخلت اور قتل و غارت خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارت اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یو این ماہرین کی رپورٹ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرات ہیں۔ پاکستان واضح کر چکا پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب۔ کہا بھارت نے اپریل میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کیا۔ معاہدے کی یک طرفہ معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارت نے پیشگی اطلاع دیے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات پاکستان کو فراہم نہیں کی گئیں۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی اقدامات سے پاکستان کی غذائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ 2025 عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ مارکہ حق میں فتح نے پاکستان کی ساکھ کو
نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ امریکہ نے کھل کر پاکستان کی جنگی برتری اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ صدر ٹرمپ نے بار بار بھارت کے ساتھ جنگی جہاز گرانے کا تذکرہ کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ پاکستانی پائلٹس کے ساتھ چینی ساختہ جنگی طیاروں اور چینی ٹیکنالوجی کا بھی دنیا میں خوب ڈنکا بجا۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا۔ ترکی، آذربائیجان اور ایران کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچے۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا رکن رہا۔ UN انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہی بھی سنبھالی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تمام عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ نے افغان طالبان رجیم کی مکمل ناکامی، لاقانونیت اور افراتفری بے نقاب کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں داعش، TTP، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت دیگر دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف متعدد حملے کیے۔ افغان طالبان رہنما ہیبت اللہ کے احکامات افغانستان بھر میں نافذ نہیں ہو رہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ با اختیار ہیں جو آزادانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ 9 مئی GOR گیٹ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید کو 10 سال سزا کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ یاسمین راشد سمیت 25 ملزمان کے خلاف چالان پیش، 21 کا ٹرائل مکمل کیا گیا۔ 12 ملزمان رہا، 8 کو سزا سنا دی، 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ DG ISPR نے 7 مئی 2024 کو کہہ دیا تھا کہ 9 مئی کا مقدمہ پوری قوم کا مقدمہ ہے۔ ملوث سہولت کاروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سزائیں پس پردہ اشتعال انگیز قیادت کے خلاف کارروائی کا اشارہ۔ شہزاد اکبر کی حوالگی کے لیے پاکستان کی دستاویزات برطانوی حکومت کو موصول۔ ذرائع کے مطابق دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات ہیں۔ شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر، 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ اور 1 تھانہ کوہسار میں درج ہے۔ NCCIA، FIA اور NAB کیسز کی تفصیلات بھی فراہم۔ مقامی عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے اور سزا یافتہ ہونے کی تفصیلات بھی شامل۔ وفاقی حکومت نے برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس، انسداد اسمگلنگ اقدامات کی پیش رفت اور دیگر امور پر بریفنگ۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ہر سال قوم کا اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ پاکستان کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آنا قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کو مزید تیز کرنے اور صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیوں میں FBR سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں وزیر مواصلات اور سینیٹر پلوش شاہ خان کے درمیان تلخ کلامی، دونوں نے ایک دوسرے پر ذاتی نوعیت کے الزامات لگائے۔ علیم خان نے کہا دنیا جہاں کے بے ایمان یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کے کرتوت سب کے سامنے رکھوں گا، مجھ سے ایسے بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سینیٹ میں مجھ پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگایا گیا، اس سوال کو اپنی ذاتی تذلیل سمجھتا ہوں۔ سینیٹر پلوش شاہ خان کہنے لگیں سوال کرنا الزام لگانا نہیں ہوتا، آپ اس سوال کو اتنا ذاتی نوعیت کا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ سوال کرنے پر آپ سیکھ پا ہیں کیونکہ آپ قصوروار ہیں۔ میں نے علیم خان کی سوسائٹی نہیں NHA سے متعلق سوال کیا، NHA میں کرپشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آصفہ بھٹو کی شہید بے نظیر آباد کے بختاور کیڈٹ کالج برائے طالبات میں 5ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ خاتون اول نے کالج میں نئے جمنازیم اور سوئمنگ پول کا افتتاح کیا۔ طالبات میں انعامات تقسیم کیے، آرٹ اینڈ سائنس نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ آصفہ بھٹو نے خطاب میں کہا بختاور کیڈٹ کالج بچیوں کو تعلیم، نظم و ضبط اور قیادت کے ذریعے با اختیار بنا رہا ہے۔ نوجوان خواتین کو با اختیار بنانا پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔
نہ بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنایا تھا نہ بلاول بھٹو کو بناؤں گا، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کوئی شک نہیں پاکستان میں ہر سطح پر کرپشن عروج پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جھنگ میں میڈیا ٹاک۔ سربراہ JUIFA کا کہنا تھا ملک میں کٹ پتلی حکومت ہے جو جمہوری یا عوامی نہیں، انتظامی طور پر نئے صوبے بننے پر کوئی قطغن نہیں، مگر نئے صوبوں کے قیام کے لیے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نئے صوبوں کے قیام سے نئے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی کوئی خبر نہیں، تنقید کی سیاست کی ہے، گالی کی نہیں۔ سندھ پولیس کی سفارش پر وفاقی وزارت داخلہ نے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ بھتہ خوروں کی فہرست فراہم کر دی گئی، گینگ وار کے کارندے وسیع لاکھوں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سندھ پولیس نے بھتہ خور احمد مگسی کی گرفتاری کے لیے بھی وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا۔ کراچی کے بلڈرز نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ اور IG سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی جعلی ویڈیو کے ملزموں پر فرد جرم عائد۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے نامزد ملزموں فلک جاوید، عتیق ریاض اور دیگر کو چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ پنجاب میں گھروں سے کچرا اٹھانے اور صفائی کی مد میں ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ کار طے۔ صاف ستھرا پنجاب صفائی بل اب محکمہ ایکسائز وصول کرے گا۔ 6 ماہ تک ماہانہ، جون 2026 سے سالانہ بل دینا ہوگا۔ 3 مرتبہ گھروں پر کوڑا ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ جنوری 2026 سے ابتدائی طور پر ماہانہ بل وصول کیا جائے گا۔ 5 مرتبے سے 2 کنال والا گھریلو صارف 300 سے 2000 روپے صفائی بل دے گا۔ کمرشل کے لیے اربن ریٹ 500 سے 2000 روپے مقرر۔ دیہی گھریلو صارف کو بھی 200 سے 400 روپے صفائی بل دینا ہوگا۔ کھلے مین ہول، تجاوزات اور شہری خطرات اب پنجاب حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ کمشنر، DC اور AC کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلا KPI ڈیش بورڈ فعال۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی مانیٹر کرنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ ورچوئل ٹور وال قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، مریم نواز صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے اشیاء خرموش کی قیمتیں، آوارہ کتوں سے بچوں کے تحفظ کے لیے مہم کی براہ راست مانیٹرنگ ہوگی۔ وال چاکنگ پابندی پر عمل درآمد، صفائی کی نگرانی کی جائے گی۔ سندھ حکومت کا خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت کا پروگرام۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت کا آغاز ہو چکا۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ محفوظ سفری سہولیات فراہم کیے بغیر خواتین کو بااختیار نہیں بنایا جا سکتا۔ کراچی سے خصوصی تھر ڈیزرٹ ٹرین سفاری کل روانہ ہوگی، انتظامات مکمل۔ سفاری ٹرین حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ سے ہو کر 0 پوائنٹ پہنچے گی۔ اندھیرا چھاتے ہی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ موٹر وے پولیس کی فاگ لائٹس کے استعمال، رات کے وقت سفر سے گریز اور دن کو سفر کرنے کی ہدایت۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر متاثر۔ PF ایئر مین اکیڈمی کورنگی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ صدر نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوائزری بورڈ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ، بحریہ اور دوست ممالک کے 1155 ٹرینرز نے تربیت مکمل کی۔ بہترین کارکردگی پر ایئر کرافٹ مین سارجنٹ احمد حسین عارف کو ایئر چیف ٹرافی دی گئی۔ حمزہ علی نے عسکر خان ٹرافی، نور خان ٹرافی، احمد حسین عارف کے نام AOC ٹرافی اکیڈمی سارجنٹ شفقت نور نے جیت لی۔ سری لنکا کے LAC ہیرات کو بہترین غیر ملکی ٹرینی کا ایوارڈ دیا گیا۔ پنجاب میں 2025 کے دوران تعلیمی اصلاحات کا چرچہ رہا۔ بجٹ میں 11% اضافہ معیاری تعلیم کے خواب پورے نہ کر سکا۔ صوبے میں 567 سرکاری اسکول بچوں سے خالی۔ 2555 اسکولوں میں صرف 1 استاد۔ 2741 اسکولوں میں 2 استاد تعینات اور 50 بچے زیر تعلیم۔ 13,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے PEF کے حوالے کیا گیا۔
نواز شریف ایکسیلنس میں تعلیم کو مفت کر دیا گیا۔ 2473 ذہین طلبہ ہونہار اسکالرشپ سے مستفید ہو چکے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے نصاب کو آن لائن کیا گیا۔ سالانہ امتحانات میں بوٹی مافیا پر کافی حد تک قابو پایا۔ اساتذہ کی 10,000 سے زیادہ سیٹیں ختم کر دی گئیں۔ 7 سال سے 1,24,000 اساتذہ نوکری کے منتظر۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کے اپنے بچے بھی سرکاری اسکول میں زیر تعلیم۔ بنگلہ دیش میں انقلابی طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل پر بھارت مخالف مظاہرے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے شیخ مجیب کا گھر جلا ڈالا۔ عوامی لیگ اور میڈیا دفاتر نظر آتش، اہم سڑکیں بند، توڑ پھوڑ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف نعرے بازی، ذمہ داروں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عثمان حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ آج پارلیمنٹ کے سامنے ادا کی جائے گی۔